حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک میں حالت۔ السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، فضائل اعمال کے عقائد صحابہ کا تیسرا باب شروع ہو چکا ہے، باب سوم۔ آپ سب سے گزارش کروں گا جو دوسرے واقعات گزر چکے ہیں وہ بھی آپ ضرور سنیں، تاکہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری آئے، ہمیں پتہ چل سکے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزرتی تھی۔ تو آج یہ واقعہ پڑھیں گے، باب سوم کا تیسرا واقعہ ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے سب سے گزارش کروں گا جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کمنٹس بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اور بھی فائدہ ہو جائے لوگوں کو۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنا ابو ہریرہ کے، آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے۔ حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ فضل میں شیخ لکھتے ہیں، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی و کانے لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ اب حضرت شیخ اپنے والد کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ میرے دادا صاحب کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب مطالعے میں مشغول رہتے۔ 1 بجے دادا صاحب تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح سے تقریباً پونے گھنٹے قبل میرے تائے صاحب کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ اللہم ارزقنی اتباعہم۔ بس بھائیوں دوستو، یہ ہیں ہمارے صحابہ کے واقعات۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اس سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملے ہی ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمارے کو ابھی سے اتنا کچھ دے رکھا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، سو رہے ہیں، اللہ نے چھت دی ہوئی ہے، پھر بھی ہم لوگ ناشکرے ہیں۔ حالانکہ ہمارے صحابوں نے کیسی زندگی گزاری ہے شروع میں، کہ بھوک اتنی شدت سے کہ بے ہوش ہوئے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جنون ہے، تو آپ کی گردن کو بھی لوگ دبا دبا کے جا رہے ہیں۔ بس بھائی دوستو بزرگوں، آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کمنٹ کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔